السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ عز و جل کا فضل ہے، اس کا کرم اور نوازشیں ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں جو اکٹھا کیا، تو اسلام کا، ہمارے دین کا دوسرا رکن سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور وہ رکن ہے صلاۃ، نماز۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے آپ خواتین جو ہمارے درس میں شریک تھیں، یقینی طور پر انہوں نے نماز کی اہمیت کو اور نماز کی فضیلت کو اچھی طرح سے جان لیا ہوگا، اور یہ عہد بھی کر لیا ہوگا کہ انشاءاللہ اب ہم نماز کی پوری پابندی کریں گی، اور نماز کے تعلق سے جو کوتاہیاں ماضی میں ہو چکی ہیں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ توفیق دے گا اور مستقبل میں انشاءاللہ وہ کوتاہیاں ہم سے نہیں ہوں گی۔ اب ہم اس مختصر سی تمہید کے بعد سیدھے جو نوٹس آپ کے پاس ہیں ان نوٹس کو شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے نماز کا طریقہ، نماز کا مسنون طریقہ تکبیر سے سلام تک۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنے بھی کام احکام ہم پر فرض کیے ہیں، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے محتاج۔ یہ قاعدہ، یہ اصول ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ بدعات سے محفوظ رہیں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہم پر فرض کیے ہیں، تو ان تمام احکام کو انجام دینا، ان پر عمل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نکال دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکال دیں اور یہ کہیں کہ نہیں، اللہ نے ہم پر صلاۃ فرض کی ہے، اب ہم جیسے چاہیں پڑھیں، اللہ نے ہم پر صوم روزہ فرض کیا ہے، اب ہم جیسے چاہیں رکھیں، اللہ عز و جل نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی، ہم جیسے چاہیں دیں، اللہ عز و جل نے ہم پر حج فرض کیا ہے، ہم جس طرح سے چاہیں حج کریں، تو جان لیجئے نہ آپ کی نماز، نہ آپ کا روزہ، نہ آپ کی زکوٰۃ، نہ آپ کا حج، کوئی عمل اللہ عز و جل کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی نماز کی بات کرتے ہیں تو یہ حدیث ہمیشہ ہمارے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم دیکھتے رہے ہو، مجھے پڑھتے ہوئے یہاں اتنے دن جتنے دن تم رہے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جان لیجئے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، تبھی اللہ عز و جل کی یہاں وہ مقبول ہوگی۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو نوٹس ہیں، اگر آپ اسے دیکھیں تو پائیں گے کہ نماز کا طریقہ تکبیر سے سلام تک لکھا ہوا ہے، لیکن در حقیقت اس میں تکبیر سے پہلے کی بھی کچھ چیزیں ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کے پاس جو نوٹس ہیں، آپ اس میں دیکھیے صفحہ نمبر 6، صفحہ نمبر 6 پر آپ کو نیت کا ٹاپک نظر آئے گا۔ دیکھیے صفحہ نمبر 6 پر آپ کو نیت کا ٹاپک نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ صفحہ نمبر 7 دیکھیں گے تو آپ کو قبلہ رخ ہونا، استقبال قبلہ کا ٹاپک نظر آئے گا، اور اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 9 پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو قیام، یہ ٹاپک نظر آئے گا۔ پھر صفحہ نمبر 11 سے تکبیرات شروع ہو رہی ہیں۔ تو دھیان دیجئے، صفحہ نمبر 10 تک جو کچھ بھی ہے وہ نماز اللہ اکبر شروع کرنے سے پہلے کے مسائل ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس سے بھی پہلے کے کچھ مسائل دیکھ لیں، تاکہ ہماری نماز اور نماز کا طریقہ مکمل ہو جائے۔ لہٰذا اس نوٹس میں کچھ چیزیں جو نہیں ہیں وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں، آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اور اسی طرح سے جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ وضو کریں تو میری ان باتوں کو دھیان میں رکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب وہ کیا ہے، وہ چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، اپنی کاپی میں، اپنی نوٹ بک میں، اپنے نوٹس میں ان ساری باتوں کو آپ محفوظ کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے انشاءاللہ ویڈیوز جو
جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کے چینل پر لوڈ کیے جاتے ہیں، ضرور بضرور آپ ان سے فائدہ اٹھائیے اور ان کو دوسروں تک پہنچائیے، شیئر بھی کیجئے، انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہے تو دراصل ہمارا یہ ٹاپک، ہمارا یہ شارٹ ٹرم کورس نماز کا طریقہ۔ اب نماز کے طریقے سے پہلے کیوں نہ اگر میری بہنیں اجازت دیں تو میں آپ کو وضو کا طریقہ بھی سکھا دوں۔ نماز کا طریقہ تو بہتر ہے اگر میری بہنیں راضی ہوں تو وضو کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھا دوں، یا آپ یہ کہیں کہ نہیں شیخ ہمارے پاس جو نوٹس ہیں ان میں تو صرف نماز کا طریقہ ہے، اور جو آپ نے اشتہار دیا تو اس میں بھی نماز کا طریقہ ہے، تو شیخ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کا وضو بھی صحیح ہو جائے، اور وضو سے پہلے اگر میری بہنیں اجازت دیں تو طہارت کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی اجازت چاہوں گا۔ تو کیا مجھے اجازت ہے میں طہارت کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں؟ الحمدللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، جب تک ہم انسان ہیں، میں بہت زیادہ توجہ چاہوں گا، کچھ گہری باتیں شرم اور حیا کا خیال ہے، اس کے باوجود آپ سے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے دین کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، مرد اور عورت کی جسمانی حالتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ایک مرد پر پورے مہینے میں روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، لیکن ایک عورت پر جب وہ بالغ ہوتی ہے تو اس کی بلوغت کی شروعات نماز چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ آپ اچھی طرح یہ بات جانتی ہوں گی کہ کسی بھی لڑکی کے بالغ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ جانتی ہوں گی کہ بالغ ہونے پر نماز فرض ہوتی ہے، لیکن عورت جب بالغ ہوتی ہے تو اس پر سے نماز ساقط ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ طہارت کبریٰ ہو، میں بھی سمجھاؤں گا، ایکسپلین کروں گا، میری بہنیں اپنی زبان تھوڑی دیر کے لیے چپ رکھیں، کان کھلے ہوں، منہ بند ہو۔ طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے طہارت کبریٰ اور دوسری ہے طہارت صغریٰ۔ طہارت کبریٰ 2 حالتوں میں واجب ہوتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ لڑکی عورت حیض سے پاک ہو۔ حیض وہ کالا، گندا اور گاڑھا خون جو رحم سے نکلتا ہے، بدبودار خون ہوتا ہے، عام خون سے ہٹ کر اس کی بدبو ہوتی ہے، اس کی تھکنیس گاڑھا پن ہوتا ہے، اس میں سیاہی کالا پن ہوتا ہے، اور یہ عورت کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ حیض یہ لڑکی یا عورت کے اس بات صحت مند ہونے کی اور اس بات کی علامت ہے کہ وہ حمل سے نہیں۔ حیض کا آنا جہاں لڑکی اور عورت کے صحت مند ہونے کی علامت ہے، وہیں پر اس بات کی بھی علامت ہے کہ وہ حمل سے نہیں ہے لیکن حمل کے لیے تیار ہے۔ اب جب یہ خون رک جائے، جیسے کہ میں نے بتایا یہ بیماری نہیں بلکہ یہ صحت کی علامت، اور اس کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی مدت شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، دھیان دیجئے، حیض کی کم سے کم مدت یا زیادہ سے زیادہ مدت شریعت نے مقرر نہیں کی ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ بعض خواتین ایسی بھی ہیں کہ جن کو مہینے میں صرف ایک بار تھوڑی دیر کے لیے حیض آتا ہے اور وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو 1 دن حیض آتا ہے پھر وہ پاک ہو جاتی ہیں، لیکن جنرلی ہمارے انڈیا میں خواتین کو 5 سے 6 دن حیض آتا ہے، بعض خواتین کو 7 دن، لیکن زیادہ تر جو عمومی تعداد ہے عورتوں کی، اس اعتبار سے خواتین کو، بالغ خواتین کو جو حمل سے نہ ہو، 5 سے 6 دن حیض آتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کو کیسے پہچانا جائے گا۔ بعض خواتین حیض میں اور استحاضہ میں فرق نہیں کر پاتی، تو میں نے بتایا کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ رحم سے نکلتا ہے، بہت گاڑھا، بدبودار، گندا ہوتا ہے۔ اسے جو 3 باتیں میں نے بتائیں، گاڑھا، کالا اور بدبودار، ان سے آپ پہچان سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خون نکلتا ہے استحاضہ کا، وہ رحم سے نہیں نکلتا بلکہ رحم کے اوپر ایک نس ہوتی ہے، اس کے پھٹ جانے، اس کے زخمی ہو جانے کی وجہ سے نکلتا ہے، تو وہ استحاضہ ہے، وہ الگ ہے، اس کا حکم حیض کا نہیں ہے۔ حیض جب تک عورت حائضہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا تھا کہ جتنے دن تمہارے حیض کے دن ہو نماز چھوڑنا، نماز نہیں پڑھنا۔ تو عورت پر ایام حیض میں نماز معاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید اچھی طرح آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ حیض کے خون کو کیسے پہچانا جائے۔ پھر جب عورت پاک ہونے والی ہوتی ہے
تو پاکی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ خون جو کالا گاڑھا بدبودار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ سفیدی مائل مٹیالے رنگ کا پانی نکلتا ہے۔ تو اس مٹیالے رنگ کے پانی کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب عورت پاک ہو چکی ہے۔ جب عورت پاک ہو چکی تو اب اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ غسل غسل حیض ہے۔ اس غسل کو کیا کہتے ہیں؟ غسل حیض ہے۔ امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ دین کی بات تھی لہٰذا اس کا سمجھانا میرے لیے ضروری تھا۔ اب جب آپ حیض سے پاک ہو گئیں تو آپ کے اوپر غسل ضروری ہے، اور اگر عورت نے اپنی چوٹی اچھی طرح مضبوط گوندھی ہوئی ہو تو بھی اس پر چوٹی کھولنا فرض ہو جاتا ہے۔ حیض کا غسل کیسے کریں گی؟ حیض کا غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے شرمگاہ اچھی طرح صابن سے یا اور کوئی چیز ہو، لیکوڈ سوپ وغیرہ جو بھی ہو، اچھی طرح سے اس کو دھو لیا جائے گا تاکہ بدبو دور ہو جائے۔ بدبو اور گندگی اور خباثت جو تھی وہ اچھی طرح سے دور کی جائے گی۔ اس کے بعد جب اچھی طرح سے گندگی بدبو دور ہو گئی، شرمگاہ پوری صاف ہو گئی، تو دونوں ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیجیے، اور یاد رکھیے آپ کو اپنا داہنا ہاتھ شرمگاہ پر نہیں لے جانا۔ داہنا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا جاتا، اس کی اپنی عزت اور اس کا اپنا مقام ہے۔ اب جب شرمگاہ اچھی طرح پاک ہو گئی، بائیں ہاتھ سے آپ صابن وغیرہ سے دھوئیے۔ جب آپ کو احساس ہو کہ ماشاءاللہ بالکل پاک ہو چکی تو اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھو لیجیے۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کر لیجیے، پھر آپ 3 بار سر اچھی طرح سے دھو لیجیے، بالکل اچھی طرح سے آپ کو دھونا ہے۔ اور اگر آپ عام نہانے میں صابن استعمال نہ کرتی ہوں تو میں مشورہ دوں گا کہ کم از کم غسل حیض میں آپ صابن یا لیکوڈ سوپ یا شیمپو ضرور استعمال کیجئے، تاکہ ان 7 دنوں میں جو آپ کا جسم سست ہو گیا تھا، چڑچڑاپن آ گیا تھا، تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا تھا، اور کئی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی اداسی بھی آ جاتی ہے، تھوڑا سا ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، وہ ساری باتیں دور کرنے کے لیے آپ تھوڑے سے گرم پانی سے اور صابن سے اچھی طرح نہائیے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دور بھی ہوں گی اور پاکی بھی اچھی طرح ہو جائے گی۔ پھر آپ وضو کریں، سر اچھی طرح سے دھو لیں، اور اس کے بعد پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہا لیں، اچھی طرح جسم صاف کر لیں۔ آپ کا نہانا، آپ کا غسل ہو گیا۔ اب غسل کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کپڑے پہنیے، نماز پڑھیے۔ اب اگلا مسئلہ وہ یہ کہ عورتیں سمجھ نہیں پاتی، چونکہ عورتیں، میں نے اس کے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ نے ان کو اگر جماعت سے معاف رکھا تو وہ بہت سی دفعہ نمازوں میں کوتاہیاں کرتی ہیں۔ اب اگر مان لیتے ہیں کسی لڑکی یا کسی عورت کو ظہر کا وقت ہونے کے بعد حیض آ گیا، ظہر کا وقت ہوا تھا، مان لیتے ہیں 12:30 بجے وقت ہوا اور وہ 12:45 بجے اسے حیض آ گیا، تو جس وقت اسے حیض آیا اس پر ظہر کی نماز فرض ہو چکی تھی۔ اب جب وہ پاک ہوگی تو ظہر کی نماز قضا کرے گی، کیونکہ ظہر کی نماز اس پر فرض ہو چکی تھی۔ پھر جب حیض سے وہ پاک ہوگی، دھیان دیجئے، بہت چھوٹا مسئلہ، بہت باریک مسئلہ ہے، جب وہ حیض سے پاک ہوگی، اگر وہ غروب آفتاب سن سیٹ سے پہلے پاک ہوتی ہے، 10 منٹ پہلے بھی، تو اس کو ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اس لیے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا وہ ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں نمازیں قضا کرے گی۔ یعنی اگر غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے پاک ہوتی ہے تو دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی وہ پہلے نہائے گی، نہانے کے بعد مغرب کا وقت ہے، مغرب پڑھ لے گی، اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھیں گی۔ اور اسی طرح سے جو نماز اس کی قضا ہو گئی تھی، نماز کا وقت آیا تھا مگر وہ پڑھ نہیں سکی تھی اور حیض آ گیا تھا، تو ان نمازوں کی وہ قضا کرے گی۔ اسی طرح سے اگر آدھی رات سے پہلے پاک ہو جاتی ہے، آدھی رات سے پہلے پاک ہو جاتی ہے، آدھی رات کا مطلب 12 بجنا نہیں ہوتا، آدھی رات مغرب، جیسے سورج ڈوبتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، مثلا ابھی 6 بجے سورج ڈوب رہا ہے اور صبح 5:15 بجے طلوع فجر ہو رہی ہے، تو 6 بجے سے آپ رات شروع کیجئے، تو 6 کے بعد سے صبح 5:15 تک کا جو وقت ہے آپ اس کو 2 حصوں میں بانٹیے۔ اب جو پہلا حصہ ہے، اگر اس پہلے حصے کے ختم ہونے سے پہلے آپ پاک ہوتی ہیں تو آپ کو مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ جیسے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع بین الصلاتین کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی جمع بین الصلاتین کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی عورت آدھی رات سے پہلے پاک ہوگی تو وہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں غسل کرنے کے بعد پڑھے گی۔ اب یہ ہو گیا ہمارا غسل کا مسئلہ۔ طہارت کبریٰ کی دوسری شکل ہے جنابت۔ شوہر جب بیوی سے قربت کرے تو اس کی وجہ سے جنابت ہوتی ہے اور اس کا غسل فی الفور واجب ہوتا ہے نماز کا وقت آنے سے پہلے۔ مثلا رات میں 2 بجے قربت ہوئی، اب فجر کے وقت تک آپ کو اجازت ہے، لیکن فجر کا وقت ہوا تو شوہر پر بھی فرض ہے اور آپ پر بھی فرض ہے کہ غسل جنابت کریں۔
غسل جنابت میں تھوڑی سی آسانی یہ ہے کہ اگر عورت اپنی چوٹی بہت سخت گوندھتی ہو، بہت محنت سے کسی عورت کے بال بڑے بڑے گھنے گھنے ہوں اور وہ بہت مضبوط چوٹی گوندھتی ہو، تو پھر اس کو غسل جنابت میں چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے سر پر 3 چلو اچھی طرح سے پانی بہا لے اور انشاءاللہ جڑوں تک پانی پہنچا دے۔ اب انشاءاللہ اس کو شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ آپ اپنے پورے بال مت کھولیے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ حیض مہینے میں ایک بار ہوتا ہے اور اس کا غسل بھی ایک ہی بار ہوتا ہے، اور جبکہ جنابت یہ مہینے میں کئی بار ہو سکتی ہے۔ جو شریعت نے آسانی کی اور غسل حیض میں آپ کے لیے چوٹی کھولنا ضروری قرار دیا، جبکہ غسل جنابت میں آپ کو اس کی رخصت دی۔ اب اگر آپ نے جیسے کہ غسل میں پہلے وضو کر لیا ہے تو آپ کو غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اس سے جو وضو آپ نے کیا تھا غسل سے پہلے، اس سے نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آتے ہیں ہم وضو کے طریقے کی طرف۔ وضو کا طریقہ، سب سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ نیت دل کا ارادہ ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، یعنی آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں وضو کر رہی ہوں ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، نہیں، نعوذ باللہ خرافات۔ آپ کو بس دل میں نیت رکھنی ہے کہ آپ وضو کر رہی ہیں، بس تبھی تو فرق ہوگا۔ عبادات اور عادات میں فرق کرنے والی چیز نیت ہوتی ہے۔ آپ نیت کریں گی، دل کا ارادہ ہوگا کہ آپ وضو کر رہی ہیں، تو آپ کا وہ وضو مانا جائے گا، تو آپ کا وہ وضو ہوگا۔ اب وضو میں آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، اور وضو چاہے آپ نل سے کریں یا مگ میں الگ سے پانی لے کر کریں، آپ وضو بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں، کھڑے رہ کر بھی کر سکتی ہیں۔ وضو میں بیٹھنا یا کھڑے رہنا ایسی کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ جیسے غسل، شاور سے نہاتے ہوئے آپ کھڑے رہ کر نہا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وضو آپ کھڑے رہ کر وضو کریں یا بیٹھ کر وضو کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، گرم پانی سے وضو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہوتا ہے تو خاص طور پر فجر میں ہم کو گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، اللہ عز و جل کی طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب آپ نے نیت کی۔ اچھا، دوسری بات جو کہنا بھول گیا وہ یہ کہ طہارت صغریٰ کیا ہے۔ طہارت کبریٰ تو سمجھ میں آ گئی کہ غسل حیض یا پھر غسل جنابت۔ طہارت صغریٰ پیشاب اور پاخانے کی وجہ سے یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم صرف وضو کرنے کے پابند ہوتے ہیں، تو ہم نے وضو کر لیا تو یہ طہارت صغریٰ ہے، چھوٹی طہارت ہے۔ وضو کا طریقہ، سب سے پہلے نیت، دل کا ارادہ، اس کے بعد بسم اللہ کہیے۔ بسم اللہ کہنے کے بعد آپ کو اپنی دونوں ہتھیلیاں دھونا ہے۔ بسم اللہ کہنے کے بعد دل میں کہنا ہے بسم اللہ۔ آپ کو اپنی دونوں ہتھیلیاں اندر اور باہر سے، انگلیاں اور ہتھیلیاں تو آپ سمجھتی ہوں گی، انگلیاں اور ہتھیلیاں آپ کو دونوں اچھی طرح سے دھونا ہے۔ کہاں تک؟ جہاں سے ہماری کلائی شروع ہوتی ہے، جو ہڈی ہے نا کلائی کی، دونوں ہاتھوں میں دیکھیے تو آپ کو کلائی پر ہڈی نظر آ رہی ہوگی، جہاں سے آپ کی چوڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو کلائی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور ہتھیلیاں آپ کو اچھی طرح سے 3 بار دھونا ہے۔ یاد رکھیے 3 بار دھونا سنت ہے، افضل ہے۔ 1 بار دھونا ضروری، کم از کم 1 بار دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ 1 سے 2 بار دھوتی ہیں تو جائز ہے، 2 سے 3 بار دھوتی ہیں تو افضل ہے، لیکن 3 بار سے زیادہ آپ کو نہیں دھونا ہے، یہ غلط ہے، پانی کا اسراف ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے نیت کر لی، بسم اللہ کہہ لیا، 3 بار دونوں ہتھیلیاں دھو لی، پہلے دائیں پھر بائیں، اس کے بعد آپ کو 1 چلو یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لینا ہے۔ دھیان دیجئے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لینا ہے، آدھا پانی منہ میں لینا ہے کلی کے لیے، اور بقیہ آدھا پانی ناک میں چڑھانا ہے۔ آپ کہیں گے تو بہت مشکل ہے، شروع میں مشکل ہے کیونکہ عادت نہیں ہے نا آپ کو اس کی، اس لیے مشکل ہے۔ اب آپ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لیجئے، آدھا پانی منہ میں لیجئے کلی کے لیے، اور آدھا پانی ناک میں چڑھا لیجئے۔ کلی کیجئے اور ناک اچھی طرح سے چھنک لیجئے، جھاڑ لیجئے، صاف کر لیجئے۔ ایسا آپ کو 3 بار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دونوں ہتھیلیوں میں پانی لینا اور اپنا چہرہ 3 بار دھونا ہے۔ چہرہ 3 بار دھونا ہے۔ کان کی جو ہماری شروعات ہوتی ہے، کن پٹی، جو دیکھیے چھوٹا سا آپ کو چمڑا کان کے باہر لٹکا نظر آتا ہے، جہاں چہرہ اور کان ملتے ہیں، وہاں تک آپ کو اپنا چہرہ دھونا ہے، اور اپنی تھوڑی کا جو نچلا حصہ ہے وہاں تک آپ کو چہرہ دھونا ہے، بس حلق نہیں دھونا۔ تھوڑی کا نچلا حصہ وہ آپ کو دھونا ہے، پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور دونوں طرف کان تک۔ 3 بار آپ کو چہرہ دھونا ہے۔ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد آپ کو اپنا داہنا ہاتھ
पूरी उंगलियों से लेकर कोहनियों समेत, ध्यान दीजिए, आपको अपना दाहिना हाथ उंगलियों से लेकर, बीच वाली जो उंगली है वो सबसे लंबी होती है, तो उंगलियों से लेकर कोहनी समेत आपको अपना दाहिना हाथ 3 बार धोना है। उंगलियां भी शामिल रहेंगी, हथेली, कलाई, कोहनी तक कोहनी शामिल रहेगी। दाहिना हाथ 3 बार धोना है, फिर इसी तरह से बायां हाथ 3 बार धोना है। उसके बाद आप दोनों हथेलियों में पानी लेकर झटक दीजिए और अपने सर का मसा कीजिए। पेशानी से लेकर गर्दन की हड्डी जो जिसको हम गुद्दी कहते हैं वहाँ तक आपको एक बार दोनों हथेलियाँ आगे से पीछे तक और फिर पीछे से आगे तक लाना है। फिर उसके बाद उन्हीं दोनों हाथों की उंगलियां आप अपने दोनों कानों में फेर लीजिए। इस तरह के कलीमे की जो उंगलियां वो कानों के अंदर रहें और अंगूठे से कान के बैरूनी बाहरी हिस्से का मसा कीजिए। तो सर और कान का मसा हो गया। उसके बाद दाहिना पैर टखनों समेत 3 बार धोइए, एड़ी टखने समेत 3 बार धोएं आप। और फिर बायां पैर एड़ी और टखनों समेत, टखना जो हड्डी आपको नज़र आती है जहाँ से हमारी पिंडली और कदम जुदा होते हैं, वहाँ दोनों तरफ आपको हड्डी नज़र आती है, उसको टखना कहते हैं। तो टखनों समेत आपको अपना पहले दाहिना पैर 3 बार और फिर बायां पैर 3 बार धोना है। ये हो गया आपका वज़ू। अब वज़ू में 2 बातें और, एक तो हाथों की 10 उंगलियों के दरमियान खिलाल करना है, यानी उंगलियां आपस में दाखिल करना है जब आप हथेलियां धोएंगी, ताकि उंगलियों के दरमियान भी पानी पहुंच जाए। और इसी तरह से जब आप पैर धोएंगी तो अपने पैरों की उंगलियों के दरमियान छोटी उंगली दाखिल करके खिलाल करना है, ताकि पैरों की उंगलियों के दरमियान भी पानी पहुंच जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका वज़ू मुकम्मल हो गया। वज़ू हो जाने के बाद 2 दुआएं आपको सिखाता हूँ। जो दुआ आपको आसान लगे आप याद कीजिए, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। पहली दुआ आपको यकीनन याद होगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको ये दुआ पढ़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इस दुआ की बहुत बड़ी फजीलत है, इसे ज़ाय मत कीजिए। दूसरी और एक दुआ सिखाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स भी वज़ू के बाद ये दुआ पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ अगर आप पढ़ती हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसे एक कागज़ पर लिखकर उस पर मोहर लगा दी जाती है। इसे एक कागज़ पर लिखकर उस पर मोहर लगा दी जाती है और फिर उस मोहर को क़यामत के दिन ही अल्लाह के सामने खोला जाएगा। सोचिए कितना अजीम सवाब आपकी इस दुआ का लिखा जाता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा कोई उसे जानता तक नहीं। तो ये 2 दुआएं मैंने आपको बताई और उम्मीद है वज़ू का जो तरीक़ा मैंने आपको बताया होगा आप ऐसे ही इसी तरीक़े से वज़ू करती होंगी, लेकिन आज मज़ीद इस बात की ताकीद हो गई। तो उम्मीद है कि मैंने गुस्ल का तरीक़ा भी आपको अच्छी तरह समझा दिया और वज़ू का तरीक़ा भी आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब जान लीजिए गुस्ल किन चीज़ों से टूटता है। तो एक हैज़ की वजह से टूट जाता है, निफास की वजह से टूट जाता है और जनाबत की वजह से टूट जाता है। और वज़ू जिन चीज़ों से टूटता है, एक तो ये है कि हमारे पेशाब और पाखाने की जगह से कोई चीज़ खारिज हो, मसलन खून निकल आए, मसलन हवा खारिज हो, मसलन पेशाब पाखाना हो जाए, तो इन चीज़ों की वजह से हमारा वज़ू टूट जाता है। इसी तरह से आप गहरी नींद सो जाएं तो गहरी नींद सोने की वजह से आपको वज़ू इसलिए करना पड़ता है कि आपको गहरी नींद में फिर एहसास नहीं होता कि हमारा वज़ू बाकी है कि टूट गया। लिहाजा अगर आप गहरी नींद सो जाएं तो आप वज़ू कर लें। तीसरी चीज़, अगर आपने ऊँट का गोश्त खाया है तो आपका वज़ू टूट जाता है। और चौथी चीज़, शर्मगाह को आपने अगर हाथ लगाया है, एक तो होता है हाथ लग जाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक होता है शहावत के साथ हाथ लगाना। तो अगर शहावत के साथ हाथ लगाया है तो वज़ू टूटेगा, वरना अगर नॉर्मल कपड़े बदलते उतारते चढ़ाते वक्त हाथ लग गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमसे हमारी वो बहनें जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, उनका भी मसला होता है कि वो वज़ू करके आती हैं और बच्चे ने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बच्चे का पेशाब पाखाना धुला सकती हैं, उसके कपड़े बदलवा सकती हैं, उससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा।
دھیان رکھیے۔ تو وضو ٹوٹنے والی چیزیں یہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کی جگہ سے کوئی چیز نکل آئے، دوسری یہ ہے کہ آدمی ایسا بے ہوش ہو جائے کہ عقل زائل ہو جائے، چاہے وہ بے ہوشی کسی بیماری کی وجہ سے ہو یا نیند کی وجہ سے ہو، کہ ہوش و حواس جاتے رہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کوئی کھا لے، اور چوتھا یہ ہے کہ شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے، تبھی وضو ٹوٹے گا، ورنہ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 4 باتیں اچھی طرح یاد رکھیے۔ اب آپ اگر باوضو ہیں تو جب تک آپ باوضو ہیں اور ان 4 باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی، جتنی نمازیں چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ مثلا آپ نے ظہر میں وضو کیا، اب عصر مغرب عشاء جب تک آپ باوضو ہیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اب وضو کا طریقہ ہو گیا تو میں آپ کو تیمم کا طریقہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانی استعمال نہیں کر پاتے، اللہ بچائے کسی بیماری کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم پانی استعمال نہیں کر پاتے، تو تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم مٹی یا ریت یا پتھر پر کیا جا سکتا ہے، لیکن پتھر کا مطلب آج جو ہمارے گھروں میں دیواروں پر جو ٹائلز ہوتی ہے نا، جی نہیں، اس پر نہیں کر سکتے آپ۔ جو نیچرل پتھر ہے، جو نیچرل مٹی ہے اور جو نیچرل ریت ہے، آپ اس پر تیمم کر سکتی ہیں۔ جیسے اینٹ ہے، اینٹ کی دیواریں ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس پر ہم نے پینٹ لگا رکھا ہے، ایشین پینٹ، نیرولیک پینٹ، نہیں تو پھر پینٹ پر آپ وضو نہیں، تیمم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح لوہے اور لکڑی پر تیمم نہیں ہوتا۔ جو نیچرل پتھر ہے، جو اپنے نیچرل فارم میں ہے، اسی طرح سے ریت ہے، اسی طرح سے مٹی ہے، تو آپ مٹی چاہے کچی ہو چاہے پکی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان چیزوں سے آپ تیمم کر سکتی ہیں۔ تیمم وضو کا بھی بدل ہے اور غسل کا بھی بدل ہے، یعنی ایک آدمی مثلا مان لیتے ہیں آپ پر غسل واجب ہو گیا، لیکن آپ غسل نہیں کر پائیں گی، یا تو پانی نہیں ہے یا آپ پانی استعمال نہیں کر سکتی، تو تیمم کر سکتی ہیں۔ تو تیمم یہ غسل کا بھی بدل ہے اور وضو کا بھی سبسٹیٹیوٹ ہے، الٹرنیٹ ہے، کوئی حرج نہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ پانی استعمال نہ کر پائیں اس شکل میں کر سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی سردی لگ رہی ہے تو میں تیمم کر لوں، جی نہیں، مجبوری کی حالت ہے۔ تو اب تیمم کیسے کرنا ہے آپ کو، چاہے غسل کی نیت سے ہو چاہے وضو کی نیت سے ہو، آپ بس بسم اللہ کہیں، دل میں نیت کریں، اپنی دونوں ہتھیلیاں مٹی پر ماریں، مٹی ریت پتھر جو بتایا، دونوں ہتھیلیاں مٹی پر ماریں، اور وہ دونوں ہتھیلیاں ایک بار چہرے پر اور ایک بار دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ایک دوسری پر پھیر لیجئے، ہو گیا آپ کا تیمم۔ پھر سے دھیان دیجئے، دونوں ہتھیلیاں آپ کو مٹی ریت پتھر پر مارنا ہے، اور ان دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار چہرے پر پھیرنا ہے، اور پھر دونوں ہتھیلیاں آپس میں اندر باہر ایک دوسری کے اوپر، جیسے ہم ہاتھ مسلتے ہیں نا، اس طرح سے پھیر لینا ہے۔ بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا، ایزی ہے۔ دونوں ہتھیلیاں مٹی پر ماریے، پتھر پر، ریت پر ماریے، اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں میں اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو پھونک دیجیے، اور نہیں تو کوئی بات نہیں۔ دونوں ہتھیلیاں آپ نے مٹی پر ماری، ان دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیر لیجیے، اور پھر دونوں ہتھیلیاں آپس میں ایک دوسری پر اندر باہر پھیر لیجئے، آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب جس طرح سے آپ وضو کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح سے تیمم کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں، اور جس طرح سے غسل کے بعد آپ کے لیے دوسرے امور جائز ہو جاتے تھے، اسی طرح اگر آپ نے تیمم غسل کا سبسٹیٹیوٹ سمجھ کر کیا ہے تو تیمم سے آپ کے لیے وہ سارے کام حلال ہو جائیں گے جو غسل کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آئیے ہم اپنا جو ہمارے پاس مذکرہ ہے، جو نوٹس ہیں، اسے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے اسکرین ہے تو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ نمبر 1، نیت۔ نیت پہلے ہوتی ہے، نماز کی شروعات یا عمل کی شروعات بعد میں ہوتی ہے۔ نیت کسی بھی عمل کو اور عبادت کو الگ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی آئے اور یوں ہی کھڑا ہو کر قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، لیکن ایک آدمی آئے اور اس کی نیت ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تبھی نیت مانی جائے گی اور اسی نماز کا اعتبار ہوگا۔ ایک آدمی صبح 4 بجے سے رات کے 8 بجے تک بھوکا پیاسا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن دوسرا آدمی یہ نیت رکھے میرے دل میں یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو پھر آپ 5:15 بجے سحری کیجئے، شام کے 6 بجے افطار کر لیجئے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو ایک نارمل عمل میں اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ جب آپ کی نیت ہوگی تبھی آپ کا وہ عمل عبادت قرار پائے گا۔ اگر ایک آدمی آئے اپنی دونوں ہتھیلیاں، چہرہ، سر، پیر سب دھو ڈالے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، لیکن دوسرا آدمی آئے اور نیت رکھے کہ میں وضو کر رہا ہوں تو پھر اس کا وہ وضو ہوگا۔ اسی طرح غسل جنابت یا غسل حیض بھی ہے۔ آپ پاک تو ہو گئے اور یوں ہی آپ نے نارملی غسل کر لیا تو وہ غسل حیض یا غسل جنابت نہیں ہوگا، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ غسل جو آپ کر رہی ہیں وہ کیوں، وہ غسل حیض ہے، وہ غسل جنابت ہے، وہ غسل جمعہ ہے، یا جو بھی ہے، تو نیت کی وجہ سے آپ
کے عمل یعنی عبادت میں اور آپ کے عادت والے عمل میں، روزمرہ کے کاموں میں فرق ہوتا ہے، اور نیت ہی پر آپ کے عمل کا اور عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے سامنے حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض نماز کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، خرافات، بدعات، اللہ بچائے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ اگر آپ زبان سے نیت کرتی ہیں تو چھوڑ دیجئے، زبان سے نیت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ احناف بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن افسوس، تقلید انسان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ زبان سے نیت کرتی ہیں یہ جانتے ہوئے کہ زبان سے نماز کی نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اگر یہ جانتے بوجھتے ہوئے کوئی بھی بندہ زبان سے نیت کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے، اس نے اپنی نماز کی شروعات بدعت سے کی، اور ظاہر ہے جس عمل کی شروعات ہی بدعت سے ہوگی، اللہ عز و جل کی یہاں وہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ بس آپ کا منہ کعبے کی طرف ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ آپ گھر میں پڑھ رہی ہیں، بازار میں پڑھ رہی ہیں، جنگل میں پڑھ رہی ہیں، ریگستان میں پڑھ رہی ہیں، مسجد میں پڑھ رہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ آپ خود امام ہیں، آپ امامت کر رہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ آپ مقتدی ہیں، کیا ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ آپ فرض پڑھ رہی ہیں، سنت پڑھ رہی ہیں، نفل پڑھ رہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا عمل برباد کرنے کی ضرورت نہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کا جو ارادہ ہے اللہ کے یہاں وہی قابل قبول ہے۔ تو دل میں ارادہ کیا ہو؟ دل میں ارادہ یہ ہو کہ اللہ میری یہ نماز صرف تیرے لیے اور تیری رضا کے لیے، تیری فرما برداری کے لیے ہے، بس یہ دل کا ارادہ، دل کی نیت ہو۔ اب ظاہر ہے جب آپ ظہر کے وقت مسجد میں جائیں گی تو اللہ کو بولنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ظہر پڑھنے آئی ہوں، کیوں بھائی؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عشاء لکھ لیتا۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ آپ کے دل میں جو کچھ ارادہ ہوتا ہے نا، وہی نیت ہے، وہی نیت ہے، اور نیتوں کا حال اللہ عز و جل خود ہم سے پہلے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ میں کب پیدا ہوں گا اور پیدا ہونے کے بعد کیا کروں گا، یہ سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، لہٰذا اللہ کو خبر دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، دل میں آپ کا ارادہ ہے، آپ اسی ارادے کو خالص رکھیے، صاف سچا رکھیے، اور اسی سچے ارادے سے آپ نماز پڑھیے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کے ایک معمول کے عمل کو اور عبادت کو الگ الگ کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیت ہے۔ آپ کے ایک معمول کے عمل کو اور آپ کی عبادت کو الگ الگ کرنے والی چیز، آپ کے معمول کے عمل اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ اگر آپ بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے 2 نہیں 200 رکعتیں بھی پڑھ لینا تو اللہ کے یہاں وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا نیت کی اہمیت کو جانیے، اور نیت دل کا سچا ارادہ، اور نیت کیا ہے؟ دل کا سچا ارادہ نیت ہے۔ آپ کے دل میں مضبوط، پکا اور سچا ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے، بس یہ نیت آپ کی ہے۔ اور یہ نیت نماز کی کیا، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہونا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی کعبے سے منہ موڑ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قبلہ رخ ہونا بھی نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرین میں ہیں، ٹرین میں سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، تو کوشش کیجئے پتہ چلے، پتہ چل گیا ٹھیک، پتہ نہیں چلا کوئی مسئلہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایروپلین میں، ٹرین میں، بس میں، جہاں ہم سواری ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، اگر سواری ہمارے اختیار میں ہو تو ہم سواری روک کر نماز پڑھیں۔
لیکن ٹرین کا روکنا، ایروپلین کا روکنا، بس کا روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو قبلہ معلوم کر کے قبلہ رخ ہو جائیے، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کو جتنی طاقت ہے اللہ آپ سے اتنے کا ہی مطالبہ کرتا ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہے اتنا ہی کام آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ضروری اور فرض قرار پاتا ہے۔ تو اب دھیان رکھیے کہ قبلہ رخ ہونا یہ نماز کے لیے، نماز کی صحت کے لیے شرط ضرور ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہو، مثلا اللہ بچائے ایک آدمی ہاسپٹل میں ICU میں ایڈمٹ ہے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جس حساب سے اس کو ڈاکٹروں نے لٹایا ہوا اسی حساب سے وہ نماز پڑھے گا نا۔ آپ اس کو تھوڑی پابند کریں گے کہ نہیں قبلہ رخ ہونا پڑے گا، جی نہیں۔ تو قبلہ رخ ہونا شرط ضرور ہے، لیکن جب آپ کی استطاعت ہو، جب آپ کے لیے یہ چیز ممکن ہو، لیکن اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اللہ عز و جل آپ کی گرفت بھی نہیں کرتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اس کی دلیل قبلے سے مراد ہے جس طرف ہم چہرہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ سے جو لوگ باہر ہیں وہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کرتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو شروع میں 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16-17 مہینے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ آپ بہت شدت سے، ظاہر خانہ کعبہ کی محبت کچھ اور ہی ہے، خانہ کعبہ کی محبت تو بہت زیادہ اونچی اور مضبوط ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ مسجد اقصیٰ سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر دیا جائے، لہٰذا آپ وحی اترنے کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے وہی فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرتے ہیں نا، تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ نے کیا فرمایا؟ ترضاہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جسے میں پسند کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے محبوب کا مقام کہ ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ عز و جل کی نظروں میں اتنا زیادہ عظیم ہے، تو ہماری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، آپ کے وقار کا خیال، نبی کے امتی ہونے کا احساس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور آپ سے محبت اپنی جان سے زیادہ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو پسندیدہ قبلہ ہے نا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو لیجئے چنانچہ اب آپ بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، آپ بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں بھی رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیر لینا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی الگ سے حکم دیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تاکید کے لیے، خانہ کعبہ کی مزید تعظیم اور احترام کے لیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں بھی رہو نماز میں اپنا رخ
مسجد حرام ہی کی طرف کرنا، نمازوں میں اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر قبلے کی مخالف سمت میں یا کسی دوسری سمت میں یا قبلے سے تھوڑا بہت پھر کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قبلے کے لیے ایکوریسی ضروری ہے، لیکن اگر ایکوریٹ آپ کو نہیں معلوم تو اندازہ لگا کر آپ قبلے کا احساس کیجئے۔ مثلا کہیں ہم سفر میں جاتے ہیں، ٹرین میں ہیں یا ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ایک الگ بات، لیکن سمجھ میں آ گیا۔ آج تو ماشاءاللہ آپ کے پاس موبائل میں کمپاس ہوتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، تو پھر جہاں تک ممکن ہو آپ قبلہ رخ ہونے کی کوشش کیجئے، یہ آپ کی نماز کے لیے شرط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا ثم صرفنا نحو الکعبہ۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھتے رہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر ہمیں کعبے کی طرف پھیر دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اب آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ تو یہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر مسجد حرام کی طرف سے پھرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب تیسری چیز ہے قیام۔ قیام یعنی کھڑے رہ کر نماز پڑھنا۔ یاد رکھیے فرض نماز میں قیام ضروری ہے، فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے، سوائے یہ کہ کوئی آدمی مجبور ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو کرسی پر بیٹھ کر، بستر پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر، گھوڑے پر بیٹھ کر نماز پڑھو، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو فرض نماز کھڑے رہ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی طاقت اور استطاعت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن رہا مسئلہ نفل اور سنت کا، تو نفل اور سنت بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیے میرا پورا جملہ دھیان سے سنیے، فرض نماز کھڑے رہ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر طاقت قدرت ہونے کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رہا مسئلہ سنت کا، نفل کا، وتر کا، تو سنت، نفل، وتر طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن ثواب آدھا ملتا ہے، ثواب آدھا ملتا ہے۔ آپ کو طاقت تھی پھر بھی آپ نے بیٹھ کر نفل نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ آپ کو طاقت تھی آپ نے بیٹھ کر وتر کی نماز پڑھی، وتر ہو تو جائے گی لیکن ثواب آدھا ملے گا، لہٰذا کھڑے رہ کر نماز پڑھیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بہنیں یا کچھ بھائی جو بزرگ ہیں، اللہ سب کو عافیت اور صحت دے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا آپ کو تکلیف کھڑے رہنے میں ہے یا بیٹھنے میں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو سجدہ کرنے میں پرابلم ہے، تشہد میں پرابلم ہے، لیکن کھڑے رہ سکتے ہیں، تو آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز یعنی قیام اور رکوع نہیں کر سکتے، قیام اور رکوع آپ بیٹھ کر نہیں کر سکتے، آپ کھڑے رہ کر قیام کیجئے، کھڑے رہ کر رکوع کیجئے، رکوع کے بعد قومہ کھڑے رہ کر کیجئے، اور اس کے بعد جب سجدہ میں جانا ہو تو کرسی پر بیٹھ جائیے اور اشارے سے سجدہ کیجئے۔ دھیان رکھیے بعض لوگوں کو سجدہ یا تشہد کرنے میں پریشانی ہوتی ہے لیکن وہ پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ کھڑے رہنے کی طاقت تھی ان کو۔ اگر کھڑے رہنے کی طاقت ہے تو آپ کو قیام بھی کھڑے رہ کر کرنا ہے، آپ کو رکوع بھی کھڑے رہ کر کرنا ہے، آپ کو قومہ بھی کھڑے رہ کر کرنا ہے۔ لیکن اگر کھڑے رہنے کی طاقت تو ہے مگر رکوع میں جھکنے کی طاقت نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ قیام کھڑے رہ کر کیجئے، رکوع کے لیے بیٹھ جائیے، پھر رکوع کیجئے بیٹھے بیٹھے، پھر قیام قومہ ہے آپ کا اس کے لیے کھڑے ہو جائیے اور پھر کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کیجئے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے لیے کھڑے رہنا ہی پاسبل نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ بندہ پوری نماز بیٹھ کر پڑھے، اس کا قیام بھی، اس کا رکوع بھی، اس کا قومہ بھی، اس کے سجدے بھی، اس کا تشہد بھی سب بیٹھ کر ہوگا۔
امید ہے تفصیل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہماری جو بزرگ مائیں بہنیں ہیں وہ خاص طور پر دھیان دیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو کھڑے رہنے کی قوت ہے، رکوع کھڑے رہ کے کر سکتی ہیں، تو پھر آپ کو کھڑے رہ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ قیام کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا، رکوع کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا، اور قومہ کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کرسی پر بیٹھ جائیے اور بیٹھے بیٹھے اشاروں سے سجدہ کیجئے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن کھڑے رہنے کی قوت ہونے کے باوجود آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، قیام بھی بیٹھ کر، رکوع بھی بیٹھ کر، تو پھر آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی، دھیان دیجئے۔ نمبر 3، قیام۔ قیام قدرت رکھنے والے پر فرض ہے اور معذور کے لیے رخصت ہے۔ قیام کا مطلب سمجھ گئے نا، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی سورت پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے کی حالت، اس کو قیام کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو قیام آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن اگر کھڑا رہنا ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے تو پھر رخصت ہے، اور کھڑا رہنا ممکن ہے جیسے کہ میں نے بتایا، تو پھر قیام آپ کو کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا، رکوع کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا، گرچہ آپ سجدہ اور تشہد بیٹھ کر کریں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، مجھے بواسیر کی شکایت تھی۔ اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ آپ کو معلوم تو ہوگا ہی یہ کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عافیت میں رکھے، ہر برائی، ہر تکلیف، ہر بری بیماری اور حادثے سے اللہ ہر مسلمان کو اپنی امان میں رکھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی شکایت تھی، بواسیر کے مرض میں مبتلا تھا، اب بہت تکلیف ہوتی تھی۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے رہ کر پڑھو۔ ہاں، فإن لم تستطع، ہاں اگر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، فقاعدا، تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو۔ فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے آپ کو، اس کی بھی قدرت نہیں ہے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو پھر کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھو۔ ظاہر ہے بواسیر میں چت لیٹنا، ان کے مطلب پیٹھ کے بل لیٹنا ان کے لیے مشکل تھا بہت، ظاہر آپ سمجھ رہی ہوں گی اس بات کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کھڑے رہ کر نماز پڑھو، اصل تو یہی ہے۔ اگر بہت کمزوری ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، بیٹھ کر پڑھنا بھی بہت زیادہ دشوار ہے، تو پھر فعلی جنب، کروٹ کے بل پڑھو، تو مطلب لیٹ کر پڑھو۔ اب لیٹنا اگر چت لیٹنا ممکن ہو، چت لیٹ کر پڑھو، چت سے مراد ہے پیٹھ کے بل، ورنہ پیٹ کے بل لیٹنا مناسب نہیں ہے، مطلب پیٹھ کے بل لیٹ کر پڑھو، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ ہم نے مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ اب ایک سوال یہاں اسی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم قیام میں ہیں، یا ہم رکوع میں ہیں، یا ہم تشہد میں ہیں، تو ہم اپنی نگاہ کہاں رکھیں؟ بہت سے لوگ تو سامنے والی دیوار کو دیکھتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ، خواتین ماشاءاللہ اپنے کپڑے دیکھتی رہتی ہیں، اپنے ہاتھوں کی مہندی اور پیروں کی مہندی دیکھتی ہے۔ غلط بات، بہت غلط بات ہے، اللہ سے ڈریے، غلط بات ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں آپ سجدے کی جگہ نگاہ رکھیے۔ آپ قیام میں ہیں تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، آپ رکوع میں ہیں تو نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، سجدے میں تو وہیں رہیں گی آپ کی آنکھیں۔ آپ تشہد میں ہیں تو تشہد میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے اور اپنی کلمے کی انگلی پر بھی ہو سکتی ہے۔ قیام میں، رکوع میں، قومے میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ، سجدے کی جگہ مطلب جتنی جگہ میں آپ سجدہ کرتے ہیں اتنی پوری آپ کی جگہ ہوتی ہے، خاص طور پر جس جگہ ہم پیشانی رکھتے ہیں، خاص طور پر جس جگہ ہم پیشانی رکھتے ہیں نا، چہرہ جہاں رکھتے ہیں وہ جگہ، ورنہ تو جہاں سے آپ کھڑے ہیں وہاں سے سر رکھنے کی جگہ تک آپ کا سجدہ ہی ہوتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ جہاں آپ پیشانی، سر، اپنا چہرہ رکھنے والے ہیں وہاں آپ اپنی نگاہ رکھیے۔ تو اب قیام میں، رکوع میں، قومے میں آپ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیے، اور تشہد میں آپ سجدے کی جگہ پر بھی نگاہ رکھ سکتی ہیں اور اپنی کلمے کی انگلی پر بھی نگاہ رکھ سکتی ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال
رضی اللہ عنہ اور ایک دو صحابہ کرام کے ساتھ کعبے میں داخل ہوئے تھے اور آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز کے لیے داخل ہوئے، پھر نماز میں آپ کی نظریں سجدے کی جگہ سے بالکل نہ ہٹیں۔ دھیان دیجئے، پوری نماز میں آپ کی نظریں سجدے کی جگہ پر رہیں، سجدے کی جگہ سے بالکل نہ ہٹیں، یہاں تک کہ آپ خرج منہا دونوں باتیں، خرج من الصلاۃ نماز سے باہر آ گئے، یعنی آپ نے نماز پوری کر لی، یا پھر خرج من الکعبتی آپ کعبے سے باہر آ گئے۔ یہاں پر مفہوم ہے آپ خرج من الصلاۃ، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، صحابہ کرام نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ پایا کہ سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہی رہی، قیام میں، رکوع میں، قومے میں اور تشہد میں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر تشہد میں آپ اپنی نگاہ کلمے کی انگلی پر رکھتی ہیں تو بھی انشاءاللہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے آپ کو غسل اور غسل ٹوٹنے والی جو چیزیں ہیں ان کے تعلق سے، پھر وضو کے تعلق سے اور پھر نماز کے تعلق سے بنیادی طور پر کچھ باتیں بتائی ہیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم نے نیت کا حکم جانا، پھر استقبال قبلہ رخ ہونے کا مسئلہ بھی جانا، اس کے بعد قیام کو جانا اور یہ بھی جانا کہ نماز میں ہماری آنکھیں، ہماری نگاہیں کہاں رہیں۔ اب اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے سے ہم نماز شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امید ہے جو کچھ آج ہم نے اور آج سے پہلے بھی ہم نے سیکھا، یہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے مفید بنائے، اور جو بھی مسائل ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اللہ عز و جل اس علم سے ہمیں ضرور نوازے۔ اب میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی مسئلے میں آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے، ابھی سمجھنا چاہتی ہیں، پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھیے۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو امت کے حق میں مفید بنائے۔ وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔